سن لو میری بات، ایمان کی قبولیت کی شرط عمل نہیں ہے. ایمان کی قبولیت کی شرط عمل نہیں ہے. ایمان عمل سے پہلے بلا شرط قبول ہو جاتا ہے. ایمان عمل سے پہلے بلا شرط قبول ہو جاتا ہے، مگر عمل کی قبولیت کی شرط ایمان ہے. عمل نہ ہو ایمان تب بھی قبول، اور اگر ایمان نہ ہو تو عمل نامقبول. تو پتہ چلا کہ عمل ایمان کی شرط سے قبول ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ ایمان کیا ہے. ایمان نہ علم کا نام ہے نہ عمل کا نام ہے. ایمان خدا کی قسم، خدا کے حبیب کی محبت و ادب کا نام ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. جب تعظیم نبوت آدم کا وقت آیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو. ابلیس اپنے علم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. انا خیر منہ، علم کی دلیل دی تھی. علم ابلیس کو لے ڈوبا. علم نے ابلیس کو شیطان بنا دیا. علم ابلیس کا ایمان بچا. بولیے ابلیس کا ایمان بچا. بھائی بولو نہیں سکا. وہ جو علم کے ساتھ تھا برباد ہو گیا. ادھر پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ. انہوں نے علم کے چراغ کو بجھا دیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لا علم لنا، مولا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. ابلیس علم پر کھڑا ہوا، برباد ہو گیا. شیطانوں نے فرشتوں نے علم چھوڑ دیا، ادب اپنا لیا. علم چھوڑ دیا، ادب اپنا دیا. فرشتوں کو ادب نے مقرب بنا دیا، شیطان کو علم نے مردود بنا دیا. لوگوں ایمان علم سے نہیں آتا، ایمان ادب سے، محبت سے، جھک جانے سے آتا ہے. پوچھو امام بخاری سے. مینا کا میدان ہے، حجت الوداع کے بعد عرفات سے مصطفیٰ مینا پہنچے، خطبہ دے رہے ہیں. دوران خطبہ صحیح بخاری میں خطبہ مینا کے الفاظ. دوران خطبہ آقا علیہ السلام ایک وقت آیا اور آپ فرمانے لگے صحابہ کرام کے 1.25 لاکھ لوگوں کا اجتماع ہے. فرمانے لگے صحابہ سے ایو یوم ھذا، بولو آج کون سا دن ہے. کس کو معلوم نہیں کہ یوم نحر ہے. قربانی دے رہے تھے، جانور ذبح کر رہے تھے، مینا میں کھڑے تھے. سب کو پتا تھا مینا میں قربانی کا دن ہے، مگر ہاتھ جوڑ دیے صحابہ نے. 1.25 لاکھ صحابہ کہنے لگے حضور معلوم نہیں، آپ ہی جانے، اللہ و رسول عالم. آپ نے فرمایا ایو شہر ھذا وقالوا اللہ و رسول عالم. پوچھا آج کون سا مہینہ ہے. صحابہ کو پتا تھا حج کا مہینہ ہے، حج کر رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے. کون سا مہینہ حضور نے پوچھا. صحابہ کہنے لگے آقا معلوم نہیں، آپ ہی بہتر جانے کون سا مہینہ. پھر میرے مصطفیٰ نے پوچھا ایو بلد ھذا، مکہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا ایو بلد، یہ کون سا شہر ہے. کس کو معلوم نہیں تھا کہ شہر مکہ ہے، سامنے کعبہ ہے. صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، حضور معلوم نہیں، آپ ہی بہتر جانتے. کسی نے پوچھا تابعین نے صحابہ سے کہ آپ کو سب کچھ معلوم تھا، بتایا کیوں نہیں. صحابہ نے پوچھا تمہیں معلوم تھا قربانی کا دن ہے، حج کا مہینہ ہے، مکہ کا شہر ہے، جواب کیوں نہیں دیا. قربان جاؤ. ارے صحابہ آپ کے ایمان پر، انہوں نے ایمان کی حقیقت کو جان لیا تھا کہ حقیقت ایمان ادب محمد ہے. انہوں نے پوچھا کیوں نہیں جواب دیا. صحابہ کہنے لگے اس لیے جواب نہیں دیا
کہ معلوم نہیں منشا یار کیا تھی، معلوم نہیں منشا یار کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم اگر کہتے حج کا مہینہ، مصطفیٰ کہہ دیتے نہیں محرم کا مہینہ، اس دن سے مہینہ بدل جاتا۔ ہم کہہ دیتے مکہ ہے اور یار فرما دیتا نہیں مدینہ ہے، خدا کی قسم مکہ شہر کا نام بدل جاتا۔ لوگوں جنہیں ایمان کی حقیقت معلوم تھی ان کے ادب کا عالم یہ تھا، اپنی عقلوں کے چراغ بجھا دو عشق و ادب مصطفیٰ کے سامنے، خواہشوں کے چراغ بجھا دو عشق و ادب مصطفیٰ کے سامنے۔ امت ذلیل ہو رہی ہے، ہم در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اٹھنے اور پھر سے جی اٹھنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ بتا دو اور کوئی راہ نہ ہوگی، اگر پھر اپنی عزتوں کی بحالی چاہتے ہو تو وہ ترانے عشق مصطفیٰ کے پھر گاؤ جو بلال حبشی گایا کرتے تھے۔ ویسے کرنی والے عشق مصطفیٰ کی تپش پیدا کرو، اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی تپش انگاری دامڑ بچا لو، تمہاری آنکھیں حضور کی محبت میں پرنم رہیں، تمہارے دل عشق مصطفیٰ میں تڑپتے رہے، تمہاری روحیں حضور کے در کے ساتھ جڑی رہے، اور حضور کی حاضری اور حضور کی حضوری کا سوچا کرو۔ ارے نسبت محمدی میں فنا ہو جاؤ، اسی نسبت محمدی میں فنا ہو جانے کا نام بقا ہے، حضور کے ادب میں فنا ہو جانے کا نام ایمان ہے، اور حضور کے عمل میں فنا ہو جانے کا نام اسلام ہے۔